آیت نمبر 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ میں آپ لوگوں سے اس لیے پڑھواتا ہوں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، بلا مطلب بغیر کسی محنت کے، اتنی محنت بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور آپ کا جو نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اگر قرآن سامنے نہیں بھی ہے تو پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو اور ان دونوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ ہو جائے کہ بھئی ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قرآن نے طلاق کے جو احکام سورۃ البقرہ میں بیان کیے ہیں، وہاں پر یہ ہے او تسریح بإحسان، کہ حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دو اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ ہماری طلاق کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ ہماری طلاق کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ لڑائی پر۔ حالانکہ اسلام میں طلاق کا مطلب لڑائی ہی نہیں ہے، آپ کسی رشتے کو اچھے اسلوب پر بھی ختم کر سکتے ہیں کہ بھئی ہماری آپ کے ساتھ اب نہیں بن سکتی، بہت کوشش کر لی گئی لیکن نہیں اب تعلق آگے چل سکتا، جو اسلام نے طریقہ بتایا طلاق دینے کا اس کے مطابق طلاق دے کر کے اپنے اپنے راستے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم نے بیوی بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر چکے ہو، اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا، یعنی دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کر چکے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور پہلی بیوی کو تم دے چکے ہو، قِنطَارًا، ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر تم اس سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر، بہتان باندھ کر یا کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ پلاٹ بھی تیرے نام پر، یہ مکان بھی تیرے نام پر، یہ پیسے بھی تیرے، صحیح ہے، کھلے عام اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور جب لڑائی ہو گئی وہ بھی واپس کر، وہ بھی واپس کر، یہ بھی واپس کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ جو تم محبت کے دنوں میں اپنی بیوی کو اپنی خوشی سے جو مال بھی دے چکے ہو وہ اب اس کا ہو چکا، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جب رشتہ ختم کر رہے ہو تو وہ مال اس سے واپسی کا مطالبہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ قنطارن کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیروں مال، قنطارن کا ویسے مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر مال تم نے دے دیا ہو اپنی بیوی کو تو چھوڑتے وقت اس سے آپ ایک ٹکا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جو تحفہ، جو ہدیہ، جو اپنی خوشی سے مال اسے دے چکے ہو وہ اس کا ہوا، اب اس میں تمہارا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے اہل عرب؟ جھوٹا بہتان باندھتے تھے عورت کے اوپر کہ یہ تو بے حیائی کرتی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے، یہ رشتہ جو ٹوٹ رہا ہے میری وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا، اس عورت کی بے حیائی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ جو میں نے مال اس کو دیا میں واپس لوں۔ یہ جھوٹا الزام لگا کر اس عورت جو پاک دامن ہوتی تھی اس پر بہتان باندھ کر اس سے وہ مال اینٹھ لیتے تھے عرب والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے سے تو کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی، میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہوں۔ وہ عورت اگر پاک دامن ہے اور تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر محض اس لالچ میں کہ جو مال تم اس کو دے چکے ہو واپس کسی طرح سے لے لو، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر چکے ہو بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور پہلے کو تم دے چکے ہو، قِنطَارًا، ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس سے کوئی بھی چیز واپس لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لینا چاہتے ہو اس سے مال اس پر بہتان باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، یا کھلا گناہ کر کے؟ تو یہ طریقہ کار تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہر جو ہوتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ مہر جو عورت کا نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کی کم سے کم مقدار تو شریعت نے مقرر کی ہے عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کہ کم سے کم مقدار اتنی ہے۔
لیکن زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی شریعت کی طرف سے کم مقدار کیا ہے 10 درہم آج کے 40-45 ہزار میں بنتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے، یہ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں جب نظر دوڑائی، کیونکہ بہت سا غیر عربی لوگ اجمی ممالک اسلام میں داخل ہو چکے تھے، فتح ہو چکے تھے، تو آپ نے جب نظر دوڑائی تو وہاں پر دیکھا کہ عورت کی طرف سے یعنی کہ لڑکی والے جو ہیں وہ زیادہ مہر رکھوا رہے ہیں، آج کل زیادہ مہر رکھوایا جا رہا ہے نکاح کے وقت۔ تو آپ نے اس کو برا محسوس کیا کہ یار یہ تو بوجھ ہے، اس سے نکاح کرنے والوں کو نکاح کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور لڑکے کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ تو آپ نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں زیادہ مہر رکھنے سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں، ایک پردہ ہوتا تھا، اس طرف عورتیں ہوتی تھیں۔ تو جمعے کا خطبہ تھا، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، اے عمر تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ خلیفۃ المسلمین ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ جب یہ بات آپ نے کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لڑکی والوں کی طرف سے حق مہر زیادہ لکھوایا جاتا ہے، جو کہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، اس سے نکاح کے اندر خلل پڑ رہے ہیں، لوگ نکاح کے اندر رغبت ختم ہو رہی ہے لوگوں کی، تو اس عورت نے یہ آبجیکشن کر دی۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، جیسے ہی اس عورت نے یہ کہا فوراً اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور رونے لگے اور کہا کہ جو عورت یہ کہتی ہے بالکل ٹھیک کہتی ہے، عمر کا کوئی حق نہیں ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی وہی فیصلہ ہوگا۔ وآتیتم احداہن قنطارا، اگر کسی نے ڈھیروں مال بھی مہر کے اندر مقرر کر دیا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ تو باہمی رضامندی کی بات ہے، مہر کا مقرر کرنا نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی والوں کی طرف سے باہمی رضامندی کا معاملہ ہے، جس چیز پر وہ راضی ہو جائیں وہ مہر ہے، کم سے کم حد ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔